الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، ویڈیوز بے شمار آتی ہیں، ویڈیوز آپ بے شمار دیکھتے ہیں۔ کچھ ویڈیوز انسان کے اپنے مقاصد کے ویڈیوز، کچھ ویڈیوز آپ روزمرہ زندگی میں بے شمار ہزاروں اور لاکھوں قسم کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور ان ویڈیوز میں ایک ہماری یہ ویڈیو ہے جس کو ہم عوام الناس کے فوائد کے لیے یہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اسماء الحسنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارک میں ہے یا رزاق، اے روزی پہنچانے والے، یا رزاق، اے روزی پہنچانے والے۔ رزق کی تلاش بنی آدم، دنیا میں انسان ہی ہے جو کہ رزق کی تلاش میں پتہ نہیں کہاں در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی کس کے در میں، کبھی کس کے در میں، کبھی کدھر، اور یہ ٹھوکریں رزق کی تلاش میں کھاتا ہے۔ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق آتا ہے کہ جب بھی رزق کے معاملات میں کوئی مشکل درپیش آ جاتی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے نا، رجوع اللہ ہوا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، صحابی رسول، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ، ان مقدس ہستیوں کو معیار میرے اور آپ کے لیے ایمان اور ایمان کا معیار قرار دے دیا کہ اگر کسی نے ایمان لانا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ آمَنُوا، اے ایمان والو، اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کے اصحاب کو دیکھو اور ان کے طریقے پر ایمان لے آؤ۔ یہی کامیابی کا راز ہے، اور یہ معیار اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور آج میں اور آپ اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، اصحاب پیغمبر پر بھونکنے والے بے شمار مخلوقات ایسے ہیں جو کہ اپنے مطلب کہ گندے نظریات کو نہیں دیکھتے، اور صحابہ کرام پر جو ہے نا نکتہ چینیاں اور ان تنقید کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ ایسے تھے تو یہ ایسے تھے تو ایسے تھے۔ کبھی ہم نے اپنے بدبو کو چیک کیا ہے؟ اپنے پیدائش کے اس نطفے کو، اس گندا پانی کو ہم نے چیک کیا ہے کہ کس گندا پانی سے ہماری تخلیق ہے، اور ان ہستیوں کے اوپر ہم بھونکیں اور ان ہستیوں کے اوپر کیچڑ اچھالیں جن کے فضائل اور مناقب، جن کا مقام اور مرتبہ خالق کائنات نے اپنے کتاب مبین میں بیان فرمایا۔ ان کے فضائل ایسے، کتاب کا ہر ورقہ کھولیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب پیغمبر کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا میں ہی سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم۔ ساری زندگی ہم سن رہے ہیں، علماء سے، فقہاء سے اور مجتہدین سے سن رہے ہیں کہ صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ یہ جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی مجھے اور آپ کو۔ آج جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے تو جناب اعلیٰ ہم تو سما نہیں جائیں گے، ہم تو دنیا میں انسان کو انسان ہی نہیں سمجھیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ ہم تو جنتی ہیں۔ جنت جن کی مقدر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی لکھ دیا۔ اور فَإِنْ آمَنُوا، اور اسی طریقے سے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون۔ بہرحال میں دوسری طرف نکل رہا ہوں، تو یا رزاق، اے روزی پہنچانے والے، اے روزی پہنچانے والے۔
روزی پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ نماز فجر کے بعد دیکھیں کہ بہت سارے ایسے احباب جن کا کاروبار چلتے چلتے بند ہو گیا، ٹھپ، دروازہ بند، اب مایوس ہے، نا امید ہے، اور کبھی کدھر در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی کدھر در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور رزق کے دروازے مسدود ہو گئے، مقید ہو گئے، اور رزق کا تلاش کر رہا ہے، رزق نہیں مل رہی ہے، صبح جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، مایوس ہو کر، نا امید ہو کر لوٹ کر آتا ہے۔ ہاں، یا رزاق، اے رزق پہنچانے والے۔ جو آدمی صبح فجر کی نماز سے پہلے، اللہ اکبر، فجر کی نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے نیک بندوں کو اٹھاتے ہیں جن کے شان بھی اعلیٰ، جن کا مقام بھی اعلیٰ، جن کا مرتبہ بھی اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ نصیب فرمایا کرتے ہیں۔ ہاں، رزق کی وسعتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو عطا فرماتے ہیں۔ جو صبح فجر کی نماز سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، 10 مرتبہ ہر کونے میں پڑھے فجر کی نماز سے قبل۔ اللہ تبارک و تعالی اس ایسے رزق آپ کو مہیا فرمائیں گے، آپ کے وہن و گمان میں نہیں ہوگا، اور غیب سے آپ کی مدد ہوگی۔ جیسے بنی اسرائیل کو من و سلوہ پہنچ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی من و سلوہ جو ہے نا بنی اسرائیل قوم کو پکی پکائی جو مل رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منع فرمایا کہ آپ جو رزق تمہیں مل رہی ہے اس کو کھانا ہے، اس کو سنبھال کر، جیسے کہ آج کل ہم سنبھال کر جناب اعلیٰ الماریوں میں اور بڑے بکسوں میں، اور پھر اسٹاک جگہ، جہاں اسٹاک کی جگہ ہے وہاں اسٹاک کرتے ہیں، تو جناب اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کہا کہ جو تمہیں من و سلوہ پکی پکائی آپ کو رزق مل رہی ہے آپ کھائیں، اور ایک ٹائم کا جو مل رہی ہے وہ کھا کر آپ دوسرے ٹائم کے لیے اس کی طرف رجوع کر لیں، دوسرے ٹائم کے لیے بھی تیار ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، بار بار منع فرمایا، اور جیسے کہ آج کل زمانے میں اور ہمارے بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں جو کبھی جناب اعلیٰ رزق کے جو ہے نا، کبھی آٹے کا بحران ہوتا ہے، کبھی چینی کا بحران ہوتا ہے، کبھی چاولوں کا بحران ہوتا ہے، اور مطلب کہ کبھی کھجوروں کا بحران ہوتا ہے، مارکیٹ میں ہر چیز جو ہے نا ناپید ہوتی ہے، اور مارکیٹ میں ہر چیز ملتی نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجوہات یہی ہے کہ ہم اسٹاک کرتے ہیں، ہم اس کو سنبھال کر بڑے بڑے گودام کرائے پر لے لیے ہیں اور اسٹاک کر لیا، دکانوں سے اٹھایا، مارکیٹوں سے اٹھایا، بڑے بڑے ٹرک منگوا دیے اور اسٹاک کر کے رکھ لیا۔ اور نظریہ کیا ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ میں چیز ایک ناپید ہو اور نہ ملتی ہو تو اس کی مانگ زیادہ ہوتی ہو تو وہ دام بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس نظریے سے لوگ جو ہے نا اسٹاک کرتے ہیں کہ مہنگا ہو جائے گا تو ہم جو ہے نا روپے کا 10 روپے پر، 10 کا 20 پر، 20 کا 100 پر مطلب کر کے بھیج دیں گے۔ تو اس لیے اسلام میں حرام قرار دے دیا گیا کہ یہ ذخیرہ اندوزی اسلام میں حرام ہے۔ اگر آج میں اور آپ امت مسلمہ ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو کہ مطلب کہ یہ ذخیرہ اندوزی سے ہم اجتناب کریں، تو جناب اعلیٰ دنیا میں مطلب مارکیٹوں میں ہر چیز مہیا ہوگی اور سستے داموں میں ملے گی۔ جب ناپید ہوتی ہے، نئی چیز ملتی ہے، تو یوں سمجھ لیجئے یہ بڑے بڑے مگرمچھ جتنے بھی ہیں، ان مگرمچھوں نے اس پر مطلب کہ قبضہ کر لیا ہے، قبضہ ان کے پاس ہے، اور اسٹاک کر کے رکھتے ہیں، اور جو ہی مہنگا دام ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں ہر چیز مہیا نہیں ہے، تو اب مہنگا داموں سے مطلب کہ وہ مہنگے ریٹ کر کے بھیج دیتے ہیں۔ تو اسلام میں یہ چیزیں حرام قرار دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرمائے۔ اصل ہے ہدایت
جس کو ہدایت مل گئی وہ کامیاب ہے، وہ تر گیا، اور جس کو ہدایت نہیں مل گئی وہ ناکام اور نامراد ہے۔ اس لیے رزق کی تنگی ہو رہی ہے، قحط سالیاں جو آ رہی ہے، زلزلے جو آ رہے ہیں، اللہ کی سرزمین پر جو ہے نا ناانصافیاں اتنے عروجوں پر ہے۔ اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں دیکھیں کیا کچھ، ہر روز آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ جائے گی۔ اور اللہ مان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو 7 یعنی 4 کونوں میں آپ نے یا رزاق کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے۔ اور اگر آپ کے کاروبار میں یا رکاوٹ ہے، یا دکان میں کوئی رکاوٹ ہے، رزق کے دروازے مسدود ہو چکے ہیں، اور کوئی مصائب اور آلام سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو کثرت سے اس ورد کو آپ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نام مبارک کی برکات سے جو ہے نا آسمانی زمینی بلیات سے، انسانوں کے شروں سے، اپنوں کے بیگانوں کے شروں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔